فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے سزاوار ہیں جس نے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ہم پر وہ احسان کیا کہ جس سے گزشتہ امتیں محروم رہیں. یہ وہ پہلا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 کا جسے ابھی میں نے پڑھا آپ کے سامنے. پھر سے دہراتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے یہ اسٹیبلش ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے سزاوار ہیں کہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ہم پر وہ احسان فرمایا جس سے گزشتہ امتیں محروم رہیں. یہ جملہ ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 کا جس سے دعا آغاز ہو رہی ہے. اس کے لیے روایت میں ہے اس دعا کے لیے کہ وکان من دعائہ علیہ السلام بعد التحمید فی الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ.
حضور کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یعنی یہ کہ مولا یہ دعا اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ جب خدا کی حمد و ستائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے تھے تو بطور درود اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ دعا فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے اور ان کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ بھی ہے. اور صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا ہے حمد الہی پر. ظاہر ہے کہ آغاز حمد الہی سے ہوتا ہے اور یہ دعا اس دعا کا کنٹینیوشن ہے. یعنی پہلی دعا کا کنٹینیوشن ہے دوسری دعا. بلکہ جو دوسری دعا ہے جسے آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس کا آغاز ہی واو عاطفہ سے ہوتا ہے. واو عاطفہ عربی زبان میں واو جسے ہم اور کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں انگلش میں اینڈ کہتے ہیں. یعنی اس دعا کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ بڑا لطیف ہے. والحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ مرسل اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اس نے ان کی بعثت ہماری امت میں فرمائی اور اس نے ہم پر یہ احسان کیا. معمولاً جو بالکل آغاز میں جملہ ہوتا ہے وہ اور کے لفظ سے سٹارٹ نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا ہی جملہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ گزشتہ دعا سے مربوط جملہ ہے اور گزشتہ دعا کا کنٹینیوشن ہے. تو پہلی جو دعا ہے جو حمد الہی پر ہے اس کا اختتام ہے اس فقرے پر کہ انہ ولی حمید، کہ یقیناً تو ہی مالک و مختار ہے اور اے رب تو ہی قابل حمد ہے. یہاں پر پہلی دعا ختم ہوتی ہے اور دوسری دعا شروع ہوتی ہے کہ اور تو لائق حمد ہے اس بات پر کہ تو نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ سید الانبیاء کو ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے. تو یہ اور کے ذریعے سے اس دعا کا آغاز ہو رہا ہے، لفظ اور کے ذریعے سے. اور بالکل ایک نیچرل فلو ہے یہ کلام کا. لیکن نعت مصطفیٰ وابستہ ہے حمد کبریا سے. اگر آپ غور فرما سکے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں یہی ہے. قرآن کریم کے علماء کرام کا بیان ہے کہ اگر ابتدا میں از اول تا آخر سورہ الحمد سے لے کر والناس تک از اول تا آخر دیکھیں تو وہ حمد پروردگار ہے. پھر اسی قرآن کو از اول تا آخر دیکھیں تو وہ قصیدہ نعتیہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی قرآن کو پھر دیکھیے تو وہ قصیدہ منقبتیہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ ہے حمد کبریا سے اللہ عز و جل. اس لیے کہ دیکھیں مادی نعمتوں تک کے لیے بھی حکم ہے. یہ کیوں حمد کے ساتھ نعت ضروری ہے؟ کیونکہ مادی نعمتیں دنیا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی حکم ہے کہ جس کے وسیلے سے ملی ہے اس کا شکر ادا کرو. وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 میں یہ حدیث موجود ہے کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز و جل. جو مخلوقین میں سے نعمت پہنچانے والے ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا لم یشکر اللہ عز و جل، در حقیقت وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. یعنی اگر محض اللہ کر کے کسی درجے تک پہنچنا ممکن ہوتا تو آج ابلیس شیطان نہ ہوتا، سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا. کیا کہنے، سبحان اللہ. ایک مل کے سلوات اور بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یعنی اس سے بڑھ کر کس نے عبادت کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمانوں پر؟ یعنی ملائکہ جس کی عبادت کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے وہ تھا ابلیس، لیکن بن گیا شیطان. تو فقط اللہ کہنے سے اگر کوئی بہت بڑا ولی اللہ بن جاتا تو سب سے پہلے تو شیطان کو ہونا چاہیے تھا. کیا مطلب اس جملے کا؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ تو بظاہر پڑھتا تھا وہ، لیکن جب موقع آیا نا تو آدم خلیفۃ اللہ نہ پڑھ سکا. غور کیجیے گا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا شیطان، لیکن کلمے کا جو دوسرا حصہ ہونا چاہیے تھا اس وقت کہ آدم خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کہہ رہے کہ میں نے آدم کو خلیفہ بنایا، سجدہ کرو ان کے سامنے. تو لا الہ الا اللہ پڑھ پایا لیکن آدم خلیفۃ اللہ نہ پڑھ سکا، جس کی وجہ سے مردود ہو گیا. تو جو آدم خلیفۃ اللہ نہ پڑھ سکے وہ مردود ہو جاتا ہے. تو جو علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل نہ پڑھ سکے وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا. محمد صلوات لیکن جب ایک نبی کی خلافت
کا انکار انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا تھا اس نے. ایک نبی کی خلافت کا انکار انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. تو کل انبیاء کی صفات جس میں موجود ہو, ان علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کا انکار انسان کو پھر کیا بنائے گا. کل انبیاء کے صفات جن میں موجود ہوں. جناب المودہ باب نمبر 56 صفحہ نمبر 255 پر جا کے دیکھیے گا کہ حدیث موجود ہے. یعنی کہ سرکار ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان یرا الی اسرافیل فی ہیبته و الی میکائیل فی رتبته و الی جبرائیل فی جلالته و الی آدم فی علمه و الی نوح فی خشیته و الی ابراہیم فی خلته و الی یعقوب فی حزنه و الی یوسف فی جماله و الی موسی فی مناجاته و الی ایوب فی صبره و الی یحیی فی زہده و الی عیسی فی عبادته و الی یونس فی ورعه و الی محمد فی حسبه و خلقه فلینظر علی. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں, مشکل کشا علی نعرے حیدری یا علی محمد صلوات اللہم صل علی محمد و علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ حدیث مختلف حوالوں سے نقل ہوئی ہے, لیکن غالباً سب سے زیادہ جو تفصیل ہے وہ اسی حوالے میں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا, کہ جس میں ملائکہ کا بھی ذکر ہے, جس میں انبیاء اولو العزم کے علاوہ دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے, کہ جو چاہتا ہو کہ اسرافیل علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں دیکھے. اسرافیل سور ہے, اسرافیل ان کی ہیبت ہے. اور وہ الی میکائیل فی رتبتی, اور جو چاہتا ہے کہ رزق تقسیم کرنے والے فرشتے میکائیل کو ان کے رتبے اور مقام میں دیکھے. وہ الی جبرائیل فی جلالتی, اور جبریل امین وحی پروردگار ان کو ان کی جلالت میں دیکھے. وہ الی آدم فی علمہ, اور جو چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں دیکھے. وہ الی نوح فی خشیتہ, اور جو نوح علیہ السلام کو خشیت پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ الی ابراہیم فی خلتہ, اور جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ الی یعقوب فی حزنہ, اور جو یعقوب علیہ السلام کو ان کے حزن و رنج میں دیکھنا چاہتا ہے, ان کا حزن بھی اپنے کمال پر تھا. وہ الی یوسف فی جمالہ, اور جو یوسف کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ الی موسی فی مناجاتہ, اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مناجات میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ الی ایوب فی صبرہ, اور جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ الی یحیی فی زہدہ, اور جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ الی عیسی فی عبادتہ, اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عبادت پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ الی یونس فی ورعہ, اور جو حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حسبہ و خلقہ, اور جو سرکار ختمی مرتبہ کو ان کے حسب میں اور ان کے اخلاق میں دیکھنا چاہتا ہے. فلینظر الی علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری علی محمد محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسے چاہیے کہ چہرے مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, جب حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ و خلیفۃ اللہ, ان کی ولایت یا ان کی نبوت اور ان کی خلافت سے انکار کسی کو شیطان بنا دیتا ہے. بات پہنچ گئی نا میری؟ تو وہ علی کے جس میں اسرافیل کی ہیبت بھی ہے, میکائیل کا رتبہ بھی ہے, جبریل کی جلالت بھی ہے, آدم کا علم بھی ہے, نوح کی خشیت بھی ہے, ابراہیم کی خلت بھی ہے, یعقوب کا حسن بھی ہے, یوسف کا جمال بھی ہے, موسیٰ کی مناجات بھی ہے, ایوب کا صبر بھی ہے, یحییٰ کا زہد بھی ہے, عیسیٰ کی عبادت بھی ہے, یونس علیہ السلام کا ورع بھی ہے, اور سرکار ختمی مرتبہ کا اخلاق بھی ہے. اس علی کی ولایت سے انکار کرنا کتنا بڑا شیطان بنائے گا انسان. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سادگی کا معاملہ ہے کیا یہ؟ اور بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام, بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کو آپ بقیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ملائیے. انبیاء کے اوصاف جمع ہوتے ہیں تو علی ابن ابی طالب بنتے ہیں. اور یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ شعر اس وقت درست ہے جب تمام انبیاء کے لفظ میں بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام, ان تمام انبیاء کے لفظ میں حضور اکرم کو بھی شامل کیجئے, تب یہ شعر درست ہے.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ 1,24,000 انبیاء ان کی اگر بات ہو رہی ہو کہ ان کے اوصاف کو جمع کیے جائے تو علی بنتا ہے تو نا علی نہیں بنتا, علی ان سے افضل ہے. پھر واہ سبحان اللہ. حضور کو شامل کیجئے تب یہ درست ہے کہ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. سبحان اللہ. البتہ یہ بات مولا علی علیہ السلام سے پہلے خود رسول اللہ کے لیے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کے اوصاف اور معجزات بدرجہ اتم و بدرجہ معراج اور کمال خود سرکار ختمی مرتبت میں, اور علی بعد از رسول اشرف کائنات ہے. بے شک بے شک. تو بات ساری کیا ہو رہی تھی؟ بات ساری ہو رہی کہ فقط خالق کا شکریہ ادا کرنا کافی نہیں جب تک مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرو. شیطان بھی اللہ اللہ کر رہا تھا, آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا, تو جس کے ذریعے نعمت پہنچی اس کا تو شکر کرو پہلے. اب جب وہ نعمت مادی میں ہو تو سب سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا کہ والدین کا شکر ادا کرو. والدین کے لیے خاص اہتمام مقام کا ذکر کیا گیا, ورنہ ہر اس انسان کے لیے. کبھی کبھی اتنے زیادہ احسان فراموش ہوتے ہیں کہ بھائی جملے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ نے چاہا تو ہمیں مل گیا فلاں صاحب. بھائی انہوں نے جو آپ کے لیے وسیلہ بنے ہیں انہیں تو یاد رکھیے. آپ اللہ کے نام پر اس وسیلے کا انکار نہ کیجیے. جب نعمت مادی میں یہ اصول ہے کہ جس کے ذریعے سے ملا اس کا بھی شکر ادا کرو, بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ حدیث میں حدیث میں آیا کہ اگر مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا تو گویا ایسے کہ اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کیا. تو نعمت مانوی میں تو یہ بطریقہ اولا ہے نا, جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان ہے, جن کے ذریعے سے ہمارا کلمہ ہے, جن کے ذریعے سے ہماری نماز ہے, ان کا شکر کتنا ادا کرنا ضروری ہوگا. تو جملہ واضح ہو گیا کہ جب تک حمد پروردگار کے بعد نعت مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ حمد کمپلیٹ ہی نہیں ہے جی. اور یہی اصول کار فرما ہوگا اس سے اگلی منزل میں کہ جب تک نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اقرار ولایت مرتضیٰ و آل مرتضیٰ نہ ہو تو نعت کا حق بھی ادا نہیں ہوا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عہدوں کو جو قرار دیا اس لیے کہ ولی نعمات مادی و معنوی یہی ہستیاں ہیں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بھائی مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. واہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. نعرہ حیدری بر محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ہمارے تو یہ محمد و آل محمد علیہ السلام فیوزات الہیہ کا وسیلہ ہے, فقط ہمارے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں, فقط اولو العزم انبیاء کے لیے بھی, صاحبان شریعت رسولوں کے لیے بھی. اگر نعمات الہیہ پہنچنے کا کوئی وسیلہ ہے تو سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبت اور پھر نور آل محمد علیہ السلام. جو شیخ خطابت میں نہیں کہہ رہی, امالی شیخ صدوق میں جا کے روایت دیکھیے گا, ایک یہودی آیا تھا سرکار ختمی مرتبت کے پاس اور فقام بین یدہ, یہودی آ کے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. ہوتا نا جیسے اگر کوئی کسی کو گھور کے دیکھ رہا ہو اور کسی ارادے سے آیا, یحد النظر الیہ, روایت میں کہ گھور کے دیکھنے لگا. تو حضور نے کہا فقال یا یہودی, اے یہودی یہ ما حاجتک کا, کیا ہے مشکل, کیا ہے, کیا حاجت ہے تمہاری. تو اس کے اگلے سوال سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیوں ایسے گھور کے دیکھ رہا تھا. یہودی یہ کہتا ہے کہ انت افضل موسیٰ ابن عمران, آپ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ افضل ہیں, یعنی اگر ہم آپ کی نبوت کو قبول کر بھی لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ افضل ہیں یا موسیٰ ابن عمران افضل ہیں. اور پھر خود اس نے حضرت موسیٰ کے فضائل پڑھنا شروع کیے کہ الذی کلمہ اللہ, کہ وہ موسیٰ کے جن کے ذریعے سے اللہ نے کلام کیا تھا, جن سے براہ راست, وانزل علیہ التوراۃ, اور ان پر تورات کو نازل کیا تھا, والعصا, اور عصا کو نازل کیا تھا, وفلق لہ البحر, اور ان کے لیے سمندر کو شکافتہ کر دیا تھا, واظلہ بالغمام, اور ان کے سر پر بادل کا سایہ کیا تھا. وہ افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہ یکرہ للعبد ان یزکی نفسہ, ویسے ایک بندے کے لیے کراہت رکھتا ہے, اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اپنی تعریف خود ہی بیان کرے. ویسے مناسب نہیں سمجھا جاتا نا کہ ایک شخص اپنی تعریف خود ہی آ کے کہے, تو لوگ کہتے ہیں یار مائک پہ اپنی تعریف شروع ہو گئی ہے. تو
वलाकिन्नी अकूल, लेकिन मैं बतलाऊंगा तुम्हें। ये क्यों? इसलिए कि मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, इमामत के और नबूवत और रिसालत के मामलात में तकल्लुफात नहीं होते। ये मैं एक मजलिस में अर्ज कर चुका हूं आपके सामने, क्योंकि यहाँ इलाही ओहदों का मामला है और मद्दे मुकाबिल की हिदायत का मामला है। अब अगर हुजूर तकल्लुफ में कहेंगे जी जी बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो किसी काबिल नहीं, मैं तो नकल कुफर नबाशत में अपने अंदाज में कह रहा हूं कि जी जी बिल्कुल वो कहा हम कहा, तो उसे हिदायत कहां से मिलेगी उस यहूदी को? कोई मौला अली से कहे कि आप इमाम है, मौला अली कहे अरे कैसी बात कर दी है, तो आपकी जर्रा नवाजी है। मतलब क्या जर्रा नवाजी है मेरे भाई? उसका मौला अली को इमाम मानना कोई अली के मकाम में थोड़ी इजाफा करता है, उसके कमाल में इजाफा करता है। इसलिए जरूरी है कि वो अपने फजाइल का इजहार करे। तो हुजूर ने फरमाया कि वैसे एक अब्द के लिए अच्छा नहीं है कि वो अपनी तारीफ खुद करता रहे। वलाकिन्नी अकूल, लेकिन मैं कहूंगा अपनी तारीफ, इसलिए कि तारीफ मेरी अपनी खातिर नहीं है, तुम्हारी हिदायत की खातिर है। और फिर हुजूर ने उस यहूदी से कहा कि इन्ना आदम लम्मा असाब अल खतिया, तुमने ये पूछा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम अफजल है या मैं अफजल हूं, तो क्योंकि यहूदी आदम को तो मानते, तो कहा आदम से सुनो कि जब उनसे तर्क औला खता हो गई, कानत तौबतहू, तो उनकी तौबा क्या थी हज़रत आदम की? कि अनकाल वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद लम्मा गफ़रत ली। आदम अलैहिस्सलाम ये कहा करते थे, शेख सदूक उनकी अमाली से सुना रहा हूं, कि परवरदिगार तुझे मैं सवाल करता हूं बिहक़्क़ि मुहम्मद और आले मुहम्मद लम्मा गफ़रत ली फ़ग़फ़रह अल्लाह, तो ऐ परवरदिगार कि तू मुझे माफ फरमा दे, तो बस इस दुआ की वजह से अल्लाह ने उन्हें माफ फरमाया। क्या बात है? यानी फकत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए जमीन पर रहने वालों के लिए रहमत नहीं है, वो आलमीन के लिए रहमत है। आदम अलैहिस्सलाम से तर्क औला कहां हुआ था? जन्नत में हुआ था ना। तो मुस्तफा वो हैं कि जो न सिर्फ जमीन के गुनाहों को बख्शवाएं, बल्कि जन्नत में होने वाले तर्क औला को भी अगर बख्शवाना है तो आना पड़ेगा दर मुस्तफा पर। आलमीन के लिए रहमत है। और फिर यहीं से बात समझ में आती है कि अब जो मुस्तफा का वसी होगा वो फकत इंसानों का इमाम नहीं होगा, वो आलमीन का इमाम होगा। कौन है फकत जो इंसानों का नहीं बल्कि जिनों का भी इमाम है? कौन है वो? मैं कहता हूं कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं। इमाम शाफी से पूछ लो, इमाम शाफी नहीं कहते थे अली हुब्बुहु जुन्ना, हाय हाय कसीमुन नार वल जन्ना वसीयुल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। क्या सुभान अल्लाह। नारा हैदरी या अली मुहम्मद आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। देखिए हम अशरे सज्जादिया में चाह रहे थे कि मुतनव्विअ मौज़ूआत आपके सामने आ जाएं, जो मेन फोकस है वो सहीफ़े सज्जादिया पर रहे। और सहीफ़े सज्जादिया ही में चूंकि 54 दुआएं जो वक्त हमारी दस्तरस में, उसमें इतने डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स हैं कि हमने कल आफियत पर बात की थी, उससे पहले खशियत पर बात की थी। तो मुख्तलिफ इस तरह से अनामीन आपके सामने आते रहे। और फिर आज हम बात कर रहे हैं सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर और उनके मकाम और उनके एहतराम पर। तो जो दुआ नंबर 2 है तो गौर फरमाइएगा। और हमने फिर फहरिस्त आपके सामने अर्ज कर दी है कि वालिदैन की दुआ कौन से है, औलाद के लिए दुआ कौन सी है, आप मौत को याद करना चाहते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ें, तौबा के लिए कौन सी दुआ पढ़ें। दुआ मकारिमुल अखलाक है, बेहतरीन दुआ अखलाक के लिए। कि मुझे याद पड़ता है कि मैं आज से पता नहीं अब आखिरी मरतबा मस्कत शायद 3 साल पहले 4 साल पहले जब आपके सामने आया था आपकी खिदमत में, तो मैंने दुआ मकारिमुल अखलाक पर भी कुछ पढ़ा था। तो वो इस बार फिर हमने सोचा कि दूसरी दुआ आपके सामने अर्ज की जाए। तो अली हुब्बुहु जुन्ना, इमाम शाफी क्या कहते हैं? आप तो अरब स्टेट में रहते हैं, जीम नून और छोटी ता, अब जीम पर जबर लगा दीजिए या जीम पर जेर लगा दीजिए और जीम पर पेश लगा दीजिए, तो लफ्ज बज़ाहिर लिखने में वही है, लेकिन जेर जबर पेश के लफ्ज से मतलब बदल जाता है कि जुन्ना, जन्ना और जिन्ना। जुन्ना कहते हैं किले को और जन्ना कहते हैं जन्नत को और जिन्ना कहते हैं जिनों को। तो इमाम शाफी ने शेर किया अली हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना वसीउल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अली आपकी मोहब्बत किला है जुन्ना, कसीमुन नार वल जन्ना, और आप
جنت و جہنم کے قسیم ہیں. وسیع المصطفیٰ حق کا، آپ مصطفیٰ کے برحق وسیع ہیں. امام الانس والجن، آپ فقط انسانوں کے امام نہیں ہیں، جنوں کے امام بھی آپ ہی ہیں. بے شک بے شک. تو جو مصطفیٰ کے وسیع ہیں وہ فقط زمین والوں کے امام نہیں ہیں، وہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. میر انیس علیہ سبحان الرحمہ. اللہ. آج تو شاید اگر کوئی یہ مصرے پڑھ دے بغیر نام لیے ہوئے تو غلو کا فتویٰ لگ جائے گا. معرفت ہی ہماری پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی اس وقت. پر محمد وعلی عرش خدا محمد. کہتا ہے، عرش خدا مقام جناب امیر ہے آج کسی میں ہمت کہ ان مصروں کو پڑھ سکے؟ اگر میر انیس علیہ الرحمہ کا نام آ جاتا تو ان کے ادب احترام میں کوئی سامنے نہیں بول پاتا کہ مقام جناب امیر کی بات کرتے ہو، وہ عرش خدا ہے. بے شک. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. بام کہتے چھت کو. جی. اب جناب امیر کی جو چھت ان کے مقام اور فضائل کی، اس چھت کے نیچے ہے کرسی، آیت الکرسی والی کرسی، ہمارے گھر کی کرسی نہیں. عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام ہے، جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے. سبحان اللہ. مستور یہ سطر سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے نام لکھا ہے آپ کا اپنی کشتی پر. مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اور اس کے بعد اتنا خوبصورتی کے ساتھ وہ غلو اور قصر کی بحث سے نکلے ہیں بیت میں کہ مارکہ کر دیا. مستور نور نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے. تو اب کیا مطلب خدائی کا شائبہ آ رہا ہے؟ نہ، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. آہد نعرہ حیدری یا علی. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں، مشکل کشا علی. نعرے حیدری یا علی. آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری خدا کی شان لیکن خدا نہیں. کتنا خوبصورتی سے سنبھالا ہے. یہ خطبہ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، شعراء کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ فضائل کے باب میں اس معراج پہ جائیے تو پھر بیان بھی اس انداز سے کیجئے کہ فضیلت کے بیان کا حق بھی ادا ہو اور ابدیت بھی باقی رہے، خدائی اپنے مقام پر محفوظ رہے. مقام رب العزت واجب الوجود غنی علی الاطلاق. تو بہرحال وہ روایت آگے بڑھتی ہے شیخ صدوق کی امالی سے کہ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب ان سے ترک اولا ہوا تو یہ دعا پڑھی. پھر یہودی حضرت نوح کو بھی مانتا تھا تو حضور نے فرمایا کہ ان نوحا لما رکب فی السفینہ، یاد رکھو کہ جب نوح بھی اپنے سفینے پہ سوار ہوئے تھے، وخاف الغرق، اور ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں غرق ہی نہ ہو جائے یہ کشتی، قال اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. تو حضرت نوح نے بھی یہی کہا تھا کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ، لما انجیتنی من الغرق، کہ پروردگار تو مجھے اس غرق ہونے سے نجات عطا فرما دے. کہ فنجاہ اللہ عنہ، تو اللہ نے نجات عطا کی تھی انہیں ہم محمد اور آل محمد کے نام پر. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو قال اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ، لما انجیتنی منہا، کہ پروردگار تو اس مجھے آگ سے بچا لے. فجعل اللہ علیہ بردن و سلاما، تب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی بنا دیا. وہی موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی. میں پوری حدیث سنا رہا ہوں خاص ایک وجہ سے. وَإِنَّ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام لما القیٰ عصاہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تم نے کہا نا کہ موسیٰ کی فضیلت یہ علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام، بے شک تمام اولو العزم انبیاء اور تمام انبیاء، ہم تو کہا ان کی قدموں کے خاک کے بھی برابر، لیکن جو مقام ہے اور جو حدیث میں آیا ہے وہی تو ہم بیان کر رہے ہیں، اپنی جانب سے تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر عصا نازل ہوا، تم نے کہا ان کی فضیلت ہے کہ ان پر عصا نازل ہوا، تو سنو کہ جب انہوں نے عصا پھینکا، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، جب وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا تو ان کے نفس میں خوف آ گیا کہ یہ تو اژدہا بن گئے. قال اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد،
تو بس اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ ہے، لما آمنتنی، کہ پروردگار تو مجھے امن عطا فرما دے اس خوف سے. فقال اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ نہ گھبرائیے، آپ ہی کامیاب ہوں گے. اس کے بعد اب سننے والی بات ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. حضور نے کہا یا یہودی، اے یہودی، ان موسیٰ، یاد رکھو تم نے پوچھا ہے کہ ہم میں سے افضل کون ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام لو ادرکنی، اگر وہ مجھے میرے زمانے کو درک کر لیں، ثم لم یؤمن بی، اور اس کے بعد مجھ پر ایمان نہ لے کر آئیں، وبنبوتی، اور میری نبوت پر ایمان نہ لے کر آئیں، ما نفعہ ایمانہ شیئا ولا نفعتہ النبوہ، تو ان کی جو اپنی نبوت ہے نا وہ بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی اپنی نبوت ان کے کام آنے والی نہیں ہے اگر مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے. اور فقط مجھ پر نہیں، پھر حضور نے اس طرح بھی حجت کو تمام کیا کہ اے یہودی ومن ذریتی المہدی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ فقط میری بات نہیں ہے، میری ذریت میں ایک مہدی بھی آنے والے ہیں. اذا خرج، مل کے درود بھیجے گا محمد اور آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کہ جب وہ مہدی تشریف لائیں گے، اذا خرج، جب وہ تشریف لائیں گے، تو نزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان سے اللہ انہیں نازل کرے گا، لنصرتہ، تاکہ وہ میرے مہدی کی نصرت کریں گے. اور آگے فقدمہ وصلی خلفہ، سبحان اللہ، مہدی آگے کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے. اچھا یہ تو ہماری شیخ صدوق سے سنا ہے، آپ کوئی کہے کہ جناب ہماری شیخ صدوق تو ہم تو نہیں مانتے اس کتاب کو. اگر کوئی غیر مانوس مجمع میں سے کہے تو چلے میں کتاب البخاری سے سنا دیتا ہوں، انہیں تو مانتے ہو نا. حدیث نمبر 3193، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اے مسلمانوں، حضور نے فرمایا، کتاب البخاری حدیث نمبر 3193، اے مسلمانوں تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، وہ امامکم منکم، وہ آگے بڑھ کر امامت نہیں کروائیں گے، امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کسی خاندان میں آل محمد کے خاندان کے علاوہ یہ جرأت کے جو جھوٹا بیان بھی دے سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ہم امامت کروائیں گے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کوئی جھوٹا ہی دعویٰ لے آؤ میرے سامنے ایسا کہ کسی نے کہہ دیا ہو، یہ کسی صحابی نے یا تابعین ہے یا تبع تابعین ہے، کسی پیر مرشد، کسی نے مفتی نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ہم امامت کروائیں گے. ہے کسی میں جرأت؟ میں کہتا ہوں مسلمان سے ایک حدیث کو حل کر لینا، ساری امامت کا سلسلہ حل ہو جائے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حل تو کرو اسے، کتاب البخاری میں جو حدیث ہے اسے حل تو کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو امامت کروائے گا کون؟ سورہ آل عمران. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی نبی ہے کیا؟ ان کی امامت کروانا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ اول العزم نبی روح اللہ. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 میں جن کے لیے یہ ارشاد ہوا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی بن کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ آیت اللہ ہے، نشانی ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی کے ایک پرندے کو، فانفخ فیہ، اور میں اس میں پھونک دیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ ہو کے اڑ جاتا اللہ کے اذن سے. میں وہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا امام کم سے کم وہ تو ہو کہ جو کسی مردہ کو زندہ کر سکے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں خدا کے حکم سے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑی کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. وَأَحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے مردوں کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں سورہ آل عمران. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے اور دعا سے نوازیں گے. عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے لیکن وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بات پہنچ گئی نا انشاءاللہ بات. دیکھیں نشانی کیا ہوتی؟
نشانی وہ ہے جسے دیکھ کر اصل سمجھ میں آ جائے، ہے نا. سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. محرم عزادار مجمع، آپ ایک گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کس کا گھر ہے، لیکن گھر کے اوپر علم لگا ہوا ہے. یہ نشانی ہے یہ نہیں کہ کسی محب ابوالفضل عباس کا گھر ہے. سبحان اللہ. عالم نشانی ہے. نشانی وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر اصل کی سمجھ آئے. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. نعرہ حیدری پر محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرج. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، اور جو نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. بے شک. نعرہ حیدری علی. آج تو کسی اور ہی مزاج و کیفیت میں بات شروع ہو گئی ہے، اور میں تو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن تمہید ہی میں اتنی اہم تمہید ہے، لیکن یہ لمبی ہو گئی لیکن اہم تمہید ہے. عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے رب کی. بہت سارے عقیدے کے معاملات اس میں حل ہو رہے ہیں، لیکن وہ رب کی سب سے بڑی نشانی نہیں ہے. رب کی سب سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ میرے مولا کی زیارت میں کتاب الاقبال سید ابن طاووس صفحہ نمبر 608. السلام علیکم یا آیت اللہ العظمی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی کی زیارت سے پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم یا آیت اللہ العظمی، اس پر سلام کے جو آیت اللہ العظمی ہے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. اچھا یہ زیارت سے پڑھ دیا میں نے آپ کے سامنے. قرآن سے بھی ایک اشارہ دے دیتا ہوں سورہ نجم میں. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ 10 آیتیں معراج کا ذکر ہے. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، اے رسول نہ آپ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے. وما ينطق عن الهوى، ایک آیت میں بڑی گنجائش ہے کہ بات ہو سکے، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے. آپ تو اپنی خواہشات نفس سے کلام ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، آپ تو وہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی کہتی ہے. علمہ شدید القوى، اس وحی کو آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم دیا. وہ بالافق الاعلی، اعلیٰ ترین افق پہ تھے. ثم دنا فتدلى، آپ جھکے اور قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنى، اور اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی مناسب سمجھی وہ وحی کی. یعنی تمہیں بتلانے کی، یعنی ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا بٹوین دا لائنز ہے. یہ اصل ترجمے میں تو بٹوین دا لائنز ہے، یعنی ابھی تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم اس وحی کو جان سکو کہ میں نے خاص اپنے بندے پر کون سی وحی کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. تو وحی کا ذکر ہی نہیں کیا یہاں پر اتنی لمبی داستان سنانے کو پروردگار وحی تو بتا کون سی ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى، بس وحی کی ہم نے اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی. سبحان اللہ. تم سے مطلب کیا؟ پھر آگے آیت نمبر 18 میں کہا لقد رآ من آیات رب الکبریٰ. آئے ہائے، آیات رب الکبریٰ، وہ آیت اللہ العظمیٰ تھا، یہاں کبریٰ کا لفظ ہے. وہاں عظیم، یہاں سب سے بڑی. اور اے رسول آپ نے معراج پر اللہ کی آیت کبریٰ کو دیکھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی نعرے حیدری یا علی. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. میں مسلمانوں سے 10 بار گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے اپنے عقیدے کی اصلاح فرما لیجئے. رسول اللہ نے معراج پر رب کو نہیں دیکھا تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کو تو دیکھنا محال ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ آیت اللہ ہیں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ نہیں ہے. آیت عظمیٰ اور آیت کبریٰ علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. اور علی امامت نہیں کروا رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ کی. علی کے 11ویں فرزند حضرت حجت نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو جو مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ معذرات نابینا کو شفا بھی دیں، باذن خدا پرندہ بھی خلق کریں، مردہ بھی زندہ کر لیں. تو جو آگے امام کھڑے ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک ہاں، امام تو ماموم سے افضل ہوتا ہے نا. امام ماموم سے افضل ہے کیوں؟ وہی دنیا میں کوئی امام جماعت اگر کہیں ہو رہی ہے اس میں ضروری نہیں ہو سکتا کوئی امام جماعت ایسے آگے کھڑے ہو کہ ان کے پیچھے کوئی آگے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے جو ان سے زیادہ باعمل ہو، باتقویٰ ہو، علم زیادہ رکھتے ہوں، ممکن ہے. لیکن یہاں اس نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نہ امام اپنی مرضی سے جماعت کروا رہے ہیں، نہ عیسیٰ اپنی مرضی سے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں. عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، وہ بھی اللہ کے حکم سے مقتدی ہیں، اور حضرت حجت پردہ غیبت سے تشریف لائیں گے، وہ بھی اللہ کے حکم سے امام ہے. یہاں جو امام جماعت اور مقتدی کی جو پوزیشن ہے وہ انہوں نے آپس میں نہیں طے کی ہوئی، وہ اللہ نے طے کی. تو کیا خیال ہے پھر امام کے اختیارات کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ میں بعض اپنوں سے بھی پوچھ رہا ہوں جن کے ذہن میں ڈاؤٹ آتا ہے امام کی ولایت کے حوالے سے. باذن خدا خلق بھی کر سکتے، کرنا چاہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام خلق کر سکتے تو باذن خدا امام علیہ السلام کیوں نہیں کر سکتے؟ عیسیٰ علیہ السلام پرندے کو خلق کرتے، کہتے میں خلق کرتا ہوں باذن پروردگار. مردے کو زندہ کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام باذن پروردگار، حضرت حجت کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا مجھے پتا ہے مفتی صاحبان کہیں گے ہمارے سلسلے کے نہیں کہیں اور کے سلسلے کے کہ بھائی عیسیٰ تو باذن اللہ زندہ کرتے تھے، انہیں اختیار اللہ نے دیا تھا. تو جو جماعت میں پیچھے کھڑے ہیں انہیں اختیار اللہ نے دیا ہے، تو اسے کتنا اختیار دیا ہوگا جماعت میں عیسیٰ کے آگے کھڑے ہوئے؟ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہاں یہ بات بھی گزارش کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آ جائے اور کہیں پر کہیں ہلکی سی بھی گمراہی کا شائبہ ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ میں 2 طرح کے لوگ گمراہ ہوئے تھے، ویسے آپ کے لیے بھی 2 طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے. عیسیٰ سے ایک گروہ یعنی یہودیوں کا گروہ اتنا بغض رکھتا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گئے. اور میں آج کی لینگویج میں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ان کا دشمن ہے، تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر منطبق کر دے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. یہودی اتنے بڑے دشمن ہوئے حضرت عیسیٰ کے کہ وہ ناصبی ہو گئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کے بجائے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا. تو وہ مذہب عیسائیت کے نصیری ہو گئے، کچھ ناصبی ہو گئے، کچھ مذہب عیسائیت کے نصیری ہو گئے. ویسے ہی مولا علی علیہ السلام کا معاملہ ہے. کچھ وہ ہیں جو مولا نے فرمایا کہ اگر میں ایسے بغض رکھنے والے ہیں، کچھ مولا کہتے ہیں حدیث میں کہ اگر میں اپنے ہاتھوں سے انہیں شہد بھی کھلاؤں نا، ان کا بغض میرے لیے کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی جائے گا. بغض علی کا مریض ہے وہ، اتنا بغض نکالے گا مجھ سے. اب یہ میں موجودہ حالات سے جوڑ رہا ہوں کہ وہ اتنا بغض نکالے گا مجھ سے کہ میرے بیٹے حسین کی دشمنی میں یزید تک کے لیے نعرہ لگا دے گا، امیر یزید زندہ باد. نعوذ باللہ من ذالک، صد نعوذ باللہ. زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کی قسم کیا برہنہ کیا ہے زیارت عاشورہ نے ان سب کو. کیا کہنے، سبحان اللہ. کیا چہروں سے جو نقابیں ہوتی ہیں سب کھینچنی ہے. دلوں کے اندر کس کس کی محبت لے کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک زیارت عاشورہ نے معاملہ ہی صاف کر دیے. تو مولا علی علیہ السلام کچھ ایسے ناصبی ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو علی رب کا نعوذ باللہ نعرہ لگانے والے، وہ بھی گمراہ یہ بھی گمراہ. جنت میں وہ جائے گا جو رب کو رب کہے، آیت کو آیت کہے. تو بہرحال میں اب آج ویسے چاہ رہا تھا کہ میں 1 گھنٹے سے کم میں گفتگو ختم کروں، چونکہ روزانہ 1 گھنٹے بلکہ 1.25 گھنٹے تک جاری تقریباً گفتگو تو لگتا ہے آج بھی چلی جائے گی، حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ نہ ہو. بہرحال
صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 رسول اللہ کے شکرانے کے طور پر اسے عقیدت کے اظہار کے لیے سیٹرڈے کا دن رسول اللہ سے منسوب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب جانتے ہیں، اور جو ان کی زیارت مخصوص بھی ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کو کسی سیٹرڈے کو ایک وقت نکالیے اور ضرور یہ دعا پڑھیں. یہ ایک ٹپ آپ کی خدمت میں عرض کر دی میں نے. اور دعا بھی ایک صفحے کی. اب تک ہم نے جتنی دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں وہ ہم نے کوشش یہ کی کہ آدھے صفحے کی دعا، ایک صفحے کی دعا، 1.5 صفحے کی، اس سے زیادہ دعا ہو ہی نہ، تاکہ پڑھنے کے لیے آسانی ہو اور لطف بھی آئے پڑھنے میں. دل سے پڑھیں. آپ صفحے پلٹ کرنا دیکھیں کہ مولانا نے اتنی لمبی تقریر کی، بہترین دعا، تو یہ دعا وہ پڑھنے لگے تو پتہ چلا کہ بھائی یہ نہیں بتایا تھا کہ 10 صفحے کی دعا ہے. تو اس طرح سے مستحبات میں پھر لطف ہی نہیں رہتا. پھر تو وہ بہتر ہے کہ جتنا آپ دل سے پڑھیں، اس کے بعد پھر باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں. تو یہ جو میں دعا بتا رہا ہوں تو ہے ہی ایک صفحے کی دعا، زیادہ طولانی نہیں. تو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اب پوری دعا کا ترجمہ تو میں شاید آپ کی خدمت میں نہ کروں، لیکن کچھ فراز چلیں سناتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک سہارا دیجیے گا محمد علی محمد السلام پر درود کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 2 والحمدللہ. اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ واو سے کیوں شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ پہلی دعا سے متصل ہے. والحمدللہ الذی من علینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اللہ کی حمد اس بات پر کہ اس نے احسان کیا ہم پر کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہماری امت میں، دون الامم الماضیہ، ماضی کی امتوں میں نہیں بھیجا، ہماری امت میں بھیجا. یعنی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے ہمارا آپ کے لیے، وی آئی پی پروٹوکول ہے کہ اللہ نے اس امت میں ہمیں بنایا کہ ہمارے نبی سرکار ختمی مرتبہ تھے. کوئی معمولی بات ہے کیا؟ پتہ نہیں کبھی کتنی مرتبہ آپ نے زندگی میں احساس کیا ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس امت میں، کسی اور نبی کی امت میں ہوتے وہ مقام نہ ہوتا جو حضور کی امت میں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جو حضور نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں، ایک جملہ پھر کہتا ہوں انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے، بعثت مصطفی صفات جمالیہ پروردگار کا اظہار ہے، اور ولایت مرتضوی صفات جلالیہ پروردگار کا اظہار ہے. کیا بات ہے، نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب اسے تو بالکل سمجھانے کا وقت ہی نہیں، اس کی تفصیل تو بالکل کسی اور مقام پر، لیکن اب میں درمیان سے چھوڑ کے کچھ جملے پڑھتا جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيعِ مَنْ زَرَعَ. بس اے اللہ تو نے ہماری امت کو آخری امت رکھا اور ہم سے پہلے ساری امتیں بھیج دی. وَجَعَلْنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ. اور جو رسالت کا انکار کرنے والے تھے تو نے ہمیں ان پر گواہ قرار دی. ہم گواہی دیں گے کون کون رسالت کا انکار کرنے والا تھا. وَكَثَّرَنَا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ. بہت اہم جملہ ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں سنتے جائیے گا. اے پروردگار تو نے قلت میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں کثرت والوں پر فتح عطا کر دی. سبحان اللہ. فتح اس کی ہے جس کے ساتھ رسول اللہ ہے، فتح اس کی ہے جن کے ساتھ آل رسول ہے انشاءاللہ. اللہم فصل علی محمد امینک علی وحیک. پروردگار درود و سلام تو بھیج سرکار ختمی مرتبت پر کہ جو تیری وحی کے امین ہیں، وَنَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ. اور پاکیزہ ترین ہستی ہیں تیری مخلوقات میں سے، سب سے پاکیزہ اعلیٰ ترین. وَصَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ. اور تیرے بندوں میں سے چنے ہوئے وہ امام الرحمہ، رحمت کے امام ہیں. وقائد الخیر. نیکیوں کے قائد ہیں. ومفتاح البرکہ. اور برکتوں کی کنجی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں درمیان سے آگے پڑھ رہا ہوں. وحارب فی رضاک اسرتہ. سبحان اللہ. پروردگار یہ جن رسول پر میں درود و سلام بھیج رہا ہوں انہوں نے تیرے دین کے قیام کے لیے اپنے ہی قبیلے سے جنگ کی. آسان تو نہیں تھی. وقطع باحیاء دینک. پروردگار انہوں نے تیرے دین کو زندہ رکھنے کے خاطر سب رشتے ناطے توڑ لیے. پھر ایک خوبصورت جملہ آ رہا ہے، وَأَقْصَى الْأَدْنَيْنِ عَلَى جُحُودِهِمْ. انہوں نے نزدیک رشتہ داروں کو تیرے انکار کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر دیا. ابو لہب کو دور کر دیا. جو قریب کے رشتہ دار تھے چونکہ انہوں نے خدا کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، دور کر دیا اپنے آپ کو ان سے. کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے. وَقَرَّبَ الْأَقْصَيْنِ.
अला इस्तिजाबतिहिम लक, और दूर जो थे उन लोगों ने चूंकि तेरी रुबूबियत का इकरार किया था, लिहाजा उन्हें अपने आप से करीब कर लिया। बड़ा सख्त काम है, बहुत सख्त काम है। वो जो मौला अली अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया है कि सबसे अफजल मोमिन को, अफजल मोमिनीन ईमानन मन कान लिल्लाहि अख्दुहु व अताहु व सखतुहु व रिज़ाहु, सबसे अफजल मोमिन वो है, मौला अली अलैहि सलाम कहते हैं, जिसका लेना, जिसका देना, जिसकी नाराजगी, जिसकी रिजा सब अल्लाह के लिए। ना पर्सनल मामले में नाराज होता है, ना पर्सनल मामले की वजह से खुश होता है। अल्लाह के दीन की खातिर नाराज होता है, अल्लाह के दीन की खातिर खुश होता है। यकीन जानिए, पढ़ लेना आसान है, सुन लेना आसान है। प्रैक्टिकली एक खानदान में कोई शादी होती है, दम निकल जाता है, पता चल जाता है क्या है अल्लाह की खातिर क्या है, और फिर क्या तबसरा किया जाएगा। एक बर्थडे पार्टी में पता चल जाता है कि अल्लाह की खातिर किस में जरूरत है कि वो कह सके भाई मिस गैदरिंग ये गलत हो रहा है, ये म्यूजिक जो चला के बैठे हो गलत हो रहा है। मौलाना का अफजल तरीन मोमिन वो है कि जिसकी नाराजगी भी अल्लाह के लिए, खुश भी अल्लाह के लिए होता है। सुभान अल्लाह। मौला सैयद सज्जाद इस्लाम आगे फरमाते हैं कि ऐ परवरदिगार, रसूल अल्लाह ने तेरी वजह से दूर वालों से दोस्ती कर ली और करीब वालों से दुश्मनी कर ली। सलमान और मिन्ना अहलुल बैत बन गए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सलमान और अहले बैत में से सगा चचा तब बजदा बिलहबी व तब। फिर इमाम ने फरमाया कि आगे मैं खाली उसकी उर्दू पढ़ता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन की खातिर ज़हमतें उठाई, गज़वात लड़े, अपने घर को छोड़कर दयार गैर में हिजरत फरमाई, फिर तेरे दीन को गालिब करने के लिए सारी कोशिश की, चाहे मुशरिकीन को कितनी ही बात ये नागवार क्यों ना गुजरे। और उसके बाद आखिर में इमाम ने यह फरमाया कि परवरदिगार, तू जन्नत में अपने हबीब को वैसा दर्जा अता फरमा दे जो उनके शाया निशान है। हत्ता ला युसावा फी मंजिलत, यहां तक के उनकी मंजिलत के मुसावी कोई तसव्वुर ही ना कर सके, ना कोई मलक मुकर्रब, ना कोई नबी मुरसल। व अर्रफ़ फी अहलिही अत्ताहिरीन व उम्मतिहिल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, में हुस्न शफ़ाअ, सुभान अल्लाह। फरमाया कि उस वादे से बढ़कर जो तूने उनसे किया हुआ है, उन्हें हक़ शफ़ाअत नसीब फरमा दे। हक़ शफ़ाअत तो आई उन्हीं का, जो कुछ तूने उनसे वादा किया उससे भी बढ़ बढ़ कर अता फरमा। क्यों, ये क्यों कह रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम? देखिए ये बड़ा वैसे अजीब हो सकता है किसी को सुनने में लगे कि रसूल अल्लाह के लिए जुमला क्यों कहा जा रहा है। इसलिए कि बहरहाल रसूल अल्लाह अपनी तमाम तर अजमतों के बावजूद मखलूक है, मुमकिनुल वजूद, मखलूक मुमकिनुल वजूद, खुदाए मुताल वाजिबुल वजूद है। तो बहरहाल खुदा के मुकाबले में, यानी मुकाबले से मेरी मुराद है कि वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद को जब देखें तो फिर खुदा तो लामहदूद है। तो जो उसने वादा किया उससे बढ़कर उसके पास गुंजाइश है या नहीं? तो जो भी कुछ है, बस इमाम ने फरमाया है, चौथे इमाम ने, वो मैंने पढ़ दिया आपके सामने, ना हमारी औकात, ना हम किसी कतार में, ना शुमार में किसी को तफसीरा कर सके, तर्जुमा कर दिया, बस काफी है। और फिर इमाम सलाम ने फरमाया कि नाफिज़ अल-इद्दा, तू अपने वादे को पूरा करने वाला है, या वाफियल कौल, तू अपने कौल की वफा करने वाला है, या मुबद्दिल सय्यिआत बिअज़आफ़ मिनल हसनात, कि तो गुनाहों को कई गुना बढ़ाकर फिर नेकियों में तब्दील कर देने वाला है। इन्नका ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, तू बेहतरीन फजल वाला है। 1 घंटे में शायद 5 मिनट बाकी रह गए। पढ़ना तो मुझे खुतबे क़ासिया भी था आपकी खिदमत में, जो मौला अली इस्लाम का खुतबा है, कि पता चले कि जो रसूल अल्लाह के फ़ज़ाइल हैं वो सब के सब मौला अली तक पहुंचे, सिवाय नबूवत के। वो छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन एक मुझे इजाजत दें, एक नुक्ता और पढ़ दूं आखिर में, फिर जाता हूं मंजिल मसाइल पर। वो क्या, ये सब इन तनाजुर में सुनिएगा जो इस वक्त आपके अतराफ में पेश आ रहा है। रिवायत पढ़ चुका हूं कि अच्छा वो दुआ खत्म हो गई, सैफ सज्जादिया की वो दुआ खत्म हो गई, दरमियान से हमने कुछ जुमले आपके सामने पढ़ दिए, तकरीबन काफी सारे, आधे से ज्यादा पढ़ दिया मैंने, गौर कीजिएगा। अभी पढ़ चुका हूं जिन मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाए बगैर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उल अज़म नबी को नबूवत ना मिल सके, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया कि अगर मैं भी हूं ना तो फिर हुसैन से हूं। हुसैन मिन्नी माना में, हुसैन मुझसे है, लेकिन अगर मैं भी हूं तो हुसैन से हूं।
یعنی اگر میرا نام آگے بڑھنے والا ہے تو حسین کی قربانی کی وجہ سے، محمد رسول اللہ باقی رہنے والا ہے کربلا کی شہادت کی وجہ سے. بات پہنچ گئی. اس خاطر ہے کہ اپنے حسین کے ناز بھی اٹھایا کرتے تھے، اور فقط نانا اور نواسے کے معاملے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان عالی ترین مراتب کی وجہ سے. کل شب جمعہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں پھر آپ کو امام حسین علیہ السلام ہی کے فضائل کے باب میں کچھ حضرت امیر انیس علیہ الرحمہ کا اور کلام سنا دوں، اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ اب موضوع تو ختم ہونے والا نہیں. صحیفہ سجادیہ میں 54 دعائیں ہیں، بہت سارے نکات ہیں، لیکن مجالس ہمارے پاس اب 2 رہ گئی ہیں، کل کی مجلس اور پرسوں کی مجلس. عشر سجادیہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ مجالس دربار معصومین مسقط کے پلیٹ فارم پر جاری رہیں گی. آپ سے وہاں شرکت کی گزارش ہے. بس خستگی کی وجہ سے آج دم بھی نہیں رہا کہ میں کوئی بہت زیادہ پڑھوں. مصائب میں ایک جملہ انشاءاللہ رلا دینے کے لیے کافی ہوگا، وہ یہ کہ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں شام غریبہ کے اس منظر کا کہ بقول شاعر کے اٹھائیے شور کے کشتوں کو خستہ حال کرو، ہر ایک شہید کے لاشے کو پائے مال کرو. جب عمر سعد نے فوجیوں سے کہا تھا کہ گھوڑوں کی نال بندی کر لو، حسین کا لاشا پامال کرنا ہے. اللہ اکبر. وہ حسین کے رسول اللہ جن سے ہیں، سبحان اللہ، حسین کا لاشا پامال کرنا ہے. لیکن آپ واقف ہے نا کہ ایک ایک شہید کا قبیلہ آگے بڑھتا گیا اور اپنے اپنے شہید کی لاشوں کو لے جاتا گیا. جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر. بس ایک تن شبیر پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا. لیکن لاشے کی پامالی سے پہلے خود حضرت فضہ کا بیان ہے. وہ کہتی ہیں کہ لاشیں پامال ہونے والے تھے. امام حسین علیہ السلام کا لاشا تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا. ایک مظلوم کا لاشا، سید کا لاشا، فاطمہ کے لخت جگر کا لاشا. تو حضرت فضہ آ کے کہتی ہیں کہ بی بی میرے مولا علی نے مجھے بتلایا تھا کہ اس جنگل میں ایک شیر رہتا ہے. کربلا جا چکے نا اسد الفضہ کے مقام پر، جنگل میں ایک شیر رہتا ہے، اس پر میرے مولا کا احسان ہے، میں اسے پکاروں گی، وہ ہماری مدد کو آئے گا. فضہ مقتل کی طرف دوڑی، کہتی ہے اے ابو الحارث. آپ میری آواز سے محسوس کر رہے ہیں بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے، پروگرامز کی کثرت کی وجہ سے الحمدللہ اور ذکر کی وجہ سے، اور بہرحال خستگی بھی طاری ہے شدید، لیکن انشاءاللہ اتنی آواز تو اب تک پہنچ رہی ہوگی کہ آپ نام امام حسین پر فریادیں بلند کر سکیں انشاءاللہ. کہتی اے ابو الحارث، حیدر کرار کے بیٹے کا لاشا پامال ہونے جا رہا ہے، جو جلدی پہنچ جا مدد کے لیے. بعد میں ملتا ہے کہ شیر ابھر کر سامنے آ گیا، لاشا حسین کے قریب بیٹھ گیا. کس کی جرأت ہے کہ اس لاشے کو پامال کر دیں؟ اچھا آپ جانتے ہیں کہ بعد میں حسین کا لاشا پامال ہوا، یہ آپ جانتے ہیں. یہ مولا نے کام کیوں کیا تھا؟ وہ اصل مصلحت تو خود مولا حسین علیہ السلام ہی جانتے ہیں، لیکن شاید مولا اپنی شہادت کے بعد بھی اپنا اختیار اور اقتدار سمجھانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی حسین وہ صاحب اختیار ہے کہ باذن پروردگار اپنے قدرت کا جب میں اظہار کروں گا تو اگر میں نہ چاہوں تو میرے لاشے کو پامال نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے. لیکن حسین کو فقط اپنا اختیار نہیں دکھلانا تھا، وہ تو دکھلا چکے، مظلومیت کا بھی اظہار چاہتے تھے. پھر گویا امام حسین السلام کہہ رہے ہیں اس شیر سے، کیونکہ وہ شیر واپس چلا گیا، امام کے اذن سے ہی گیا ہوگا شاید، کہ تیرا کام اب مکمل ہو چکا، یہ میرا اختیار یہاں پر اس کا اظہار ہو گیا، اب تو واپس چلا جا. بس عزیزوں مقتل میں کہ جو ہی شیر واپس پلٹا، ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر. آئے آئے درمیان میں زہرا کے لال کا لاشا تھا. روایت میں کہ 10 پست فطرت گھڑ سوار
اپنے گھوڑوں میں لوہے کی سوئی لگا کر آئے تھے. سننا بھی سخت ہے لیکن شاید پڑھنا اور سخت ہے. اگر ویسے ہی کسی کو لوہوں سے مارا جائے کیا کیفیت ہوگی؟ جو گھوڑوں میں لوہے کی سوئی لگا کر آئے ہوں. عزیزوں میں آپ سے عرض کروں، مقتل سے ابھی جملہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ مولانا صاحب نے جو کہا ہے وہ اپنے مقام پر ہے. انہوں نے گھوڑے دوڑا کر حسین کا لاشا فقط پامال نہیں کیا بلکہ پیس دیا تھا. یہ لفظ میں نے کیوں کہا کہ پیس دیا تھا؟ اس لیے کہ جب یہ ملعون ابن زیاد کے پاس انعام لینے گئے تھے تو وہاں تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ نحن رضضنا الصدر بعد الظهر. ترجمہ کروں اس کا، یہ ابن زیاد کے پاس انعام لینے کے لیے کہتے تھے ہم نے پہلے حسین کی پشت کو پیسا، اس کے بعد حسین کے سینے کو. رضضنا کا لفظ ہے، رضضنا الصدر، پیس دے. ہم نے سینہ پیسا، پہلے پشت کو پیسا. مجھے جانتے ہیں بڑے قیامت کے مصائب ہیں، ہر مومن گھر میں فریادیں کر کے رو رہا ہوگا، لیکن آپ کی فریادیں اور بلند ہوں گی جب میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی بچی بھی تو دیکھ رہی تھی نا کہ باپ کا لاشا. ڈاکٹر امام حسین کا بیان لکھا ہوا ہے کہ میں باپ کے لاشے کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ جب یہ میرے بابا کے لاشے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو اب قیدیوں کے ساتھ صبح اور شام میں کیا کریں گے. اپنی صداؤں کو آزاد کیجیے گا. بس عزیزوں، حسین کا لاشا بکھرتا چلا گیا. قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا تھا نا، قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا، وہ حسین لے کر آ گئے تھے. حسین کا لاشا پامال ہوا تو کون لے کر آتا؟ حسین تو گٹری میں قاسم کا لاشا لے آئے تھے نا. یار بی بی زینب کے سر پر چادر ہی نہیں تھی، اپنے بھائی کے لاشوں کے لاش کے ٹکڑوں کو کس چادر میں جمع کرتی بی بی؟ اللہ. ایک جملہ میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ایک اور جملہ، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں. یہ انہوں نے لاشا فقط پامال نہیں کیا، ایک اور کام کیا. عمر سعد ملعون کے کہنے پر عمر سعد نے 11 محرم کو کہا کہ جو مقتولین میں سے آل محمد ہے نا ان کے سر کاٹ کے لے آؤ. اچھا جانتے ہو نا حسین کا سر تو شمر پہلے ہی کاٹ چکا تھا. روایت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے دادا کو اس بے دردی سے مارا گیا جیسے پیغمبر نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا. لہذا امام سجاد فقط قصاب سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا یا نہیں، یہ تو روایت مشہور ہے. لیکن میرا محترم مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے یہ بھی سنا ہے کہ امام یہ بھی پوچھتے تھے کہ اے قصاب تو نے ذبح کرتے ہوئے خنجر تو تیز کر لیا تھا، 13 ضربتوں سے حسین کا سر کیا گیا. پھر مولانا سجاد یہ بھی پوچھتے تھے کہ تو نے اسے کسی اور جانور کے سامنے تو ذبح نہیں کیا تھا نا، اور وہ کہتے ہیں مولانا آپ نے شریعت کے میں نے پاس رکھا ہے، اسے کسی اور جانور کے سامنے میں نے ذبح نہیں کیا. اور مولانا سجاد تڑپ کر کہتے ہو کہ اے قصاب، میرے بابا کے سر کو ظالموں نے پھوپھی کے سامنے تن سے جدا کر دیا. تلے زینبیہ سے خار حسین دیکھ رہی تھی، ایک بچی طرح خیمہ سے دیکھ رہی تھی. وہ شمر جالسن علی صدر کا، شمر آپ کے سینے پر بیٹھا تھا حسین. جو جملہ میں پڑھنا چاہتا تھا سروں کے لیے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر تو تن سے جدا ہو چکا تھا،
بقیہ بنی ہاشم، جو ہاشم کے جو سر تھے، جب ان کے جدا ہونے کی باری آئی، روایت کہتی ہے کہ یہ یزیدی بھوکے کتوں کی طرح شہداء کے لاشوں پہ ٹوٹ پڑے. اب میں نہیں بیان کر سکتا منظر، میں نہیں کر سکتا. یعنی جس کے، میں کتاب سے دیکھ کے جس کے پاس جو لاشا آیا اس نے وہ سر اتارتا گیا. بلکہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد عمر سعد کے خیمے کے باہر سروں کا انبار لگ گیا تھا. یعنی محمد کا سر، یعنی اکبر کا سر، یعنی قاسم کا سر، یعنی عباس کا سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، قیامت. اور خواہر حسین دیکھ رہی تھی، ام فرما دیکھ رہی تھی. میرے قاسم کا لاشا تو پہلے ٹکڑے ہو گیا ہے، اب ظالموں نے سر اتار لیا. یعنی ہر شہید 2 مرتبہ قتل ہوا. جب سارے سر جمع ہو گئے تو اس لعین نے کہا، کیسے کہوں یہ جملہ، اس لعین نے کہا ان سروں کو جو جلدی میں جدا کیے گئے نا، ان کو تراش خراش کر کے سیدھا کر دو. اللہ، بس نہیں پڑھ سکتا رہا، دم نہیں، بس یہ کافی کافی. کسی مومن سینہ گھٹ کر دم نکل کیوں نہیں جاتا؟ عمر سعد نے کہا سروں کو تراش خراش کے سیدھا کرو. پھر قبیلوں کے سردار بولے کہ ابن زیاد کو کیسے خبر ہوگی کہ ہم سب نے مل کر حسین کو مارا ہے، لہذا سروں کو تقسیم. ہر قبیلہ سروں میں جھپٹ پڑا، جس کے بعد جو سر آ رہا یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولي عند الله عند الله. قلب مقدس مزدر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی تسکین کے لیے کہیے گا. ایسے مصائب کی بی بی دیکھ رہی تھی. یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.